اسلامی تعلیمات میں آب زمزم کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور پانی کو حاصل نہیں۔ یہ محض پانی نہیں بلکہ توحید، صبر، یقین اور اللہ کی نصرت کا زندہ نشان ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، اس مبارک چشمے سے پانی نوش کرتے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں اپنے دل کی مرادیں مانگتے ہیں۔ اس پانی کا تعلق محض جسمانی پیاس بجھانے سے نہیں بلکہ روحانی تسکین، برکت اور شفا سے بھی ہے۔ علماء دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمزم کا پینا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زمزم کا پانی پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بابرکت اور کھانے کے قائم و مقام قرار دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک ماہ مکہ مکرمہ میں صرف زمزم پر گزارا اور اس دوران کوئی اور غذا استعمال نہ کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی جسمانی توانائی کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہوتا ہے جس نیت سے اسے پیا جائے۔ مزید ارشاد ہے، روئے زمین پر صرف افضل پانی زمزم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق زمزم بیماری کی شفا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق زمزم کے پانی میں وہ اجزاء پائی جاتی ہیں جو دیگر پانیوں میں شاذ و نادر ہی موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، کلورائڈ، فلورائڈ جیسے مفید مادیات شامل ہیں۔ یہ معدنی اجزاء نہ صرف انسانی جسم کی توانائی کو بحال کرتے ہیں بلکہ بہت سی جسمانی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسجد الحرام سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پلانٹ میں روزانہ 2 لاکھ گیلن سے زائد آب زمزم محفوظ کیا جاتا ہے اور دنیا بھر کے زائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آب زمزم کی ابتدا دراصل ایک عظیم صبر، قربانی اور توکل کی داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ سے نجات ملی تو آپ نے اللہ کے حکم پر بابل چھوڑا اور حران کی ایک جانب ہجرت کی۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں جن سے اولاد نہ ہونے کے باعث انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کروایا۔ حضرت ہاجرہ ایک نیک پرہیزگار سیاہ فام خاتون تھی جو مصر کے بادشاہ کے حضرت سارہ کو تحفے میں دی گئی تھیں۔ جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ حضرت سارہ نے مشورہ دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو کہیں اور منتقل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئیں جو بنجر، ویران اور بے آب و گیا ہو، یعنی مکہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ہاں کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ سن کر کہنے لگی، یقیناً ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ آج بھی توکل اور بھروسے کی اعلیٰ مثال بن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما کہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تاکہ کسی قافلے یا مددگار کو تلاش کر سکے۔ یہی عمل حج و عمرہ میں سعی کہلاتا ہے۔ انہوں نے مسلسل 7 بار پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہ وہی عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شعائر اللہ قرار دیا۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ 7ویں چکر کے بعد حضرت ہاجرہ نے ایک آواز سنی اور قریب جا کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ انہوں نے زمین پر ایڑی مارا اور ایک چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا، بیٹے کو پلایا اور اسے
محفوظ کرنے کے لیے ارد گرد باڑ بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو وہ چشمہ بہتا ہوا دریا بن جاتا۔ چشمے کی موجودگی نے دیگر قبائل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بنو جرہم نامی قبیلہ مکہ آیا اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں آباد ہو گیا، مگر پانی کی ملکیت حضرت ہاجرہ کے پاس ہی رہی۔ حضرت اسماعیل اسی ماحول میں جوان ہوئے، عربی زبان سیکھی اور بنو جرہم کی ایک خاتون سے شادی کی۔ آب زمزم آج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ اس ماں کی قربانی کو یاد دلاتا ہے جس نے بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حکم پر صبر کیا، اور وہ باپ جو اپنے رب کی رضا پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ آب زمزم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان خلوص اور یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو انسانی عقل سے بھی ماورا ہوتی ہیں۔